والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 کامل سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے حکم ہے کہ جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر والداؤں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو یہاں 2 مسئلے ثابت ہوئے، ایک تو یہ کہ بچے کی رضاعت کی مدت 2 سال ہے، یعنی 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد دودھ پلانا حرام منع ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات عوام میں غلط مشہور ہے کہ لڑکے کے لیے 2 سال ہیں، لڑکی کے لیے 2.5 سال ہیں، بچی کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، یہ غلط مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے، کیونکہ اولاد کا اطلاق، اولاد جب ہم کہتے ہیں تو یہ لڑکا اور لڑکی دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو لہذا چاہے بچی ہو چاہے بچہ، اس کی مدت رضاعت بیان فرما دی کہ 2 کامل سال تک وہ دودھ پلا سکتے ہیں، لہذا اس کے بعد پلانا حرام ہوتا ہے۔ اور اس لیے یہ حرام ہوتا ہے کہ یہ دودھ جو عورت کا ہوتا ہے یہ خون سے بنتا ہے، اور خون انسان کا جزو ہے، اور جزو بدن سے کسی دوسرے کو نفع پہنچانا منع ہے، اس لیے کہ انسان اپنے بدن کا مالک نہیں ہے، یہ بدن اللہ تعالیٰ نے بطور امانت انسان کو فقط استعمال کے لیے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، کہ ہم ایک بے جا تصرف کرتے ہیں امانت میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور سزا کا مستحق ٹھہرایا۔ لہذا اب جو چیز اصلاً حرام ہے، کیونکہ نفع پہنچانا حرام ہے، کسی دوسرے کو جسمانی اعضاء سے نفع پہنچانا یہ منع کر دیا گیا، لیکن یہ اس وقت جائز ہو جائے گا جب ضرورت شرعیہ متحقق ہوگی، جب واقعی سامنے والے کو ضرورت ہے، وہ اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، ہلاکت کا اندیشہ ہو، تو اس وقت انسان کو اپنے جسمانی اعضاء سے کسی کو نفع پہنچانا جائز ہے۔ لہذا چونکہ شروع کے 2 سال تک عموماً بچہ صرف دودھ پر اکتفا کرتا ہے عموماً، ورنہ بعض اوقات بچے 1 سال میں چھوڑ کے روٹی وغیرہ کھانے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے شریعت نے 2 سال تک ماں کو اجازت دی کہ وہ اپنے جسمانی عضو سے کسی کو نفع پہنچا لے، لہذا 2 سال تک تو دودھ پلانا جائز ہوا۔ جب 2 سال میں بچے کی ضرورت پوری ہو گئی تو جب کوئی ممنوعہ شے کسی عذر کی بنا پر جائز قرار دی جائے، جب وہ عذر پورا ہو جاتا ہے تو حرمت کا حکم لوٹ آتا ہے، لہذا جب ماں نے دودھ پلایا 2 سال پورے ہو گئے، ضرورت پوری ہو گئی، تو سابقہ حکم لوٹ آئے گا کہ اب اپنے عضو سے کسی کو نفع پہنچانا منع ہے، لہذا اب اگر ماں 2 سال کے بعد بچے کو یا بچی کو دودھ پلائے گی تو یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ تو ایک تو اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، یعنی 2 سال تک دودھ پلائیں گے۔ ہاں یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ جو حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، جس کو ہم رضائی بھائی، رضائی بہن، رضائی والدہ کہتے ہیں، یہ اگر 2.5 سال کے اندر بھی دودھ پلا دیا، 2 سال کے بعد تو منع تھا، لیکن اگر کسی عورت نے یہ گناہ کیا کہ 2 سال کے بعد اور 2.5 سال کے اندر کسی بچے کو دودھ پلایا تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، یہ عورت اس کی رضائی والدہ بن جائیں گے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام آگے کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بیان فرمایا رضاعت والا تو وہاں پہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ 2 سال تک ہی دودھ پلانا یہ جائز ہے۔ ہاں مدت جو رضاعت ثابت ہوتی ہے، رضائی رشتے ثابت ہوتے ہیں، وہ 2.5 سال کے اندر اگر عورت دودھ پلائے گی تو ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرے اس میں حکم یہ ثابت ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے حکم ہے کہ جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ 2 سال تک دودھ پلانا واجب نہیں ہے کہ 2 سال تک لازم پلانا ہوگا، بلکہ اگر کوئی ارادہ مدت پورے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو 2 سال تک پلاتی رہے خاتون، اور اگر اس سے پہلے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جیسے بعض بچے 1 سال میں 1.25 سال میں مختلف اور غذائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض بچے دودھ پیتے ہی نہیں، چھوڑ دیتے ہیں، موافق نہیں آتا، تو اس میں پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور مولود لہو پر، مولود لہو سے مراد جس کے لیے اولاد کو طلب کیا گیا ہے، جس کے لیے وہ اولاد ہے، یعنی باپ مراد ہے، کہ یہ باپ پر ان عورتوں کا رزق ہے، ان کا کھانا پینا ہے، وکسوتہن، اور ان کے کپڑے ہیں، بالمعروف شرعی تقاضے کے مطابق۔ تو اس میں چند مسائل یہاں پہ ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں جو عورتیں دودھ پلانے والی ہیں ان کا نفقہ بیان ہوا ہے، اور یہاں دودھ پلانے والی عورتیں 2 طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک وہ جو شوہر کے ابھی نکاح میں ہیں یعنی منکوحہ ہے، ایک وہ جو مطلقہ ہیں۔ پھر مطلقہ میں 2 قسمیں ہو جائیں گی کہ ایک وہ جو دوران عدت دودھ پلا رہی ہیں، اور ایک وہ جو عدت گزار چکی ہیں۔
تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو منکوحہ ہے یا ابھی عدت میں ہے تو اس کا نان نفقہ تو شوہر پر ہوتا ہے، وہ تو اس کو نان نفقہ دے گا، اور جو عدت گزار چکی ہے عورت اس کا نان نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اجنبیہ ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ نان نفقے کا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان تینوں قسم کی عورتوں پر دودھ پلانا بچے کو واجب نہیں ہے، یہ اگر نہ پلانا چاہیں تو نہ پلائیں، پھر شوہر پہ لازم ہے کہ کسی عورت کو یا دائی وغیرہ کو رکھے جو اجرت لے کر اگر پلا رہی ہو، یا فری میں پلانا چاہیے کسی اور عورت کے حوالے کرے جو بچے کو دودھ پلائے، عورت پہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی دوسری عورت موجود نہیں ہے یا موجود ہے لیکن بچہ اس کا دودھ قبول نہیں کر رہا تو اب ماں پر واجب ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے گی اور اس کو مجبور کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی دوسری عورت موجود ہے یا دائی رکھی جا سکتی ہے اور دائیاں موجود ہیں اور شوہر افورڈ بھی کر سکتا ہے، پیسہ ان کو دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت پر دودھ پلانے کے معاملے میں جبر جائز نہیں ہے، اس پہ جبر نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر عورت دودھ پلانے کی اجرت طلب کرے کہ مجھے دودھ پلانے، یعنی زوجہ ہی کہے کہ مجھے دودھ پلانے کی اجرت دیں، تو پھر یہاں پہ وہ تینوں صورتیں سامنے رکھیے کہ اگر منکوحہ ہو یا دوران عدت ہو تو ان کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ماں ہیں اور ابھی دوران عدت اس کی زوجہ بھی ہے، تو اس کو دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر طلاق ہو گئی اور عدت گزر چکی ہے تو ابھی ایک اجنبیہ عورت ہو گئی، تو جس طریقے سے ایک عام اجنبی عورت اس شخص سے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے، اسی طرح یہ زوجہ بھی لے سکتی ہے۔ تو یہ تمام تفصیل ذرا ذہن میں رکھیے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں اشارہ کر دیا کہ جو شوہر کے اوپر نان نفقہ وغیرہ مقرر کیا ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اگر امیر ہے تو وہ اچھا اس کو نان نفقہ وغیرہ دے، اگر اوسط درجے کا ہے تو درمیانہ، ادنا درجے کا ہے، غریب ہے تو پھر معمولی درجے کا بھی دے گا تو جائز ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، اور والدہ کو اس کے بچے کے سبب تکلیف نہ پہنچائی جائے اور نہ شوہر کو باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر پہنچایا جائے۔ اس میں ضرر پہنچانے کو منع کیا کہ بچے کو بنیاد بناتے ہوئے ماں کو یا شوہر کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ ماں کو ضرر پہنچانے کا مطلب یہ کہ ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ شوہر اسے دودھ پلانے پر مجبور کرے، یا ماں سے بچے کو ملنے نہ دے، یا اگر عورت دودھ پلانا چاہتی ہے اور یہ اس کو روکتا ہے کہ میں نہیں دودھ پلانے دوں گا، تو اس میں عورت کو ضرر ہے، تو اس کو منع کر دیا گیا۔ اسی طرح نہ باپ کو ضرر پہنچایا جائے کہ اور کوئی عورت دودھ پلانے والی نہیں مل رہی اور شوہر کہتا ہے کہ دودھ پلا اور وہ نہیں پلاتی ہے، تو یہ شوہر کو ضرر پہنچانا ہوا بچے کے ذریعے۔ اسی طرح زیادہ نان نفقہ طلب کرنا یا اجرت زیادہ طلب کرنا، یا عورت کا یہ شرط لگا دینا کہ جب تک میں دودھ پلاؤں گی، مثلا مطلقہ ہے کہ میں دودھ پلاؤں گی تو تم اس بچے سے نہیں مل سکتے ہو، اس کو پیار نہیں کرنے دوں گی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ضرر کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ناپسند فرمایا اور اس کو منع کر دیا گیا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر اسی شخص کی مثل ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض باپ کا انتقال ہو گیا اور زوجہ کے بچہ پیدا ہوا ہے تو جو اس شخص کے ورثاء ہیں ان پر پھر لازم ہوگا کہ وہ تمام ویسے ہی معاملہ کریں جیسے وہ شخص اپنی زندگی میں کرتا، یعنی اب ان ورثاء پر اس کا عورت کا نان نفقہ لازم ہو جائے گا، اور اگر وہ عورت عدت گزار چکی ہے، اگر طلاق دے کے فوت ہوا تھا، عدت گزار چکی ہے، تو ورثاء اس بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دیں گے۔ تو یہ تمام معاملہ اسی طریقے سے ہوگا جیسے شوہر اپنی زندگی میں کرتا تھا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پھر اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں باہم رضامندی اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ مراد یہ ہے کہ 2 سال کے اندر اگر یہ دودھ باہم مشورہ کر کے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم اس بات کے ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی دائی کے ذریعے دودھ پلواؤ تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط بیان فرمائی کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم انہیں وہ سونپ دو جس کا تم نے ان سے وعدہ کیا ہے شرع تقاضے کے مطابق۔
تو اس میں یہ دو صورتیں بن سکتی ہیں، ایک یہ کہ دائی مقرر کی تو اس کے لیے حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ دائی سے دودھ پلوانا بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو شرعی تقاضے ہیں ان کے مطابق اس دائی سے جو اجرت وغیرہ طے ہوئی ہے وہ تم ان کو دو، تو دودھ پلوانا جائز ہے۔ یا یہ مسئلہ ہے کہ دائی سے دودھ پلوانا جائز ہے لیکن زوجہ کو اس دوران نان نفقہ وغیرہ دینا یہ لازم ہوگا، اس کو کسی چیز سے محروم نہ کیا جائے عورت کو، اس وجہ سے کہ دائی دودھ پلا رہی ہے، عورت کو جو نان نفقہ وغیرہ ہے یہ عورت کی جو ضروریات جو شوہر پہ لازم کی گئی ہیں ان میں کوتاہی کا مرتکب نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے